27ویں آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے بار بار تردید کے بعد پیر کے ہی روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ دھماکے دار انکشاف کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ لیگی وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے۔ ہم نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو صدر زرداری کی دوحہ سے واپسی پر طلب کیا ہے تاکہ اس معاملے پر پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ترمیم میں آئینی عدالت، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، ججز کے تبادلے میں رضامندی کی شق ختم کرنے، کمانڈ آف آرمڈ فورسز کے آرٹیکل 243، NFC، تعلیم، الیکشن کمیشن سے متعلق ڈیڈ لاک ختم کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 نومبر بدھ سپہر 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ سب سے اہم معاملہ آئینی عدالت کی تشکیل کا ہے، کیونکہ اس پر تنقید ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر عدالت قائم ہے، آئینی بینچ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بظاہر 26ویں آئینی ترمیم انفنشڈ ایجنڈا ہے، اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے مسودے میں موجود بہت سی چیزیں بعد میں نکل گئی تھیں۔ اس وقت حکومت کے پاس JUI کے بغیر اتنے نمبرز نہیں تھے، اس لیے JUI اس اعتراض کو قبول کرنا پڑا، خاص طور پر آئینی عدالت کا قیام، جس کی جگہ آئینی بینچ بنا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب حکومت کے پاس پیپلز پارٹی کی حمایت کی صورت میں اتنے نمبرز ہوں گے کہ وہ آئینی عدالت قائم کر سکے۔ آئینی بینچ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے اور اسے آئینی عدالت کے بین الاقوامی ماڈل کے تحت کرنا چاہیں گے۔ ادھر وکیل فیصل صدیقی کا خیال ہے کہ حکومت اس لیے عدالتی اصلاحات لانا چاہتی ہے کیونکہ اب بھی ایسے آزاد ججز موجود ہیں جو بعض اوقات شور مچاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایگزیکٹو کے انتظامی اختیارات کو ضلعی اور مقامی سطح پر لے جانا ہوگا تاکہ پرائس کنٹرول اور 2 سال سے کم سزاؤں جیسے چھوٹے جرائم کا عدالتوں پر کم بوجھ ہو اور تاخیر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ NFC میں صوبائی شیئر کو حاصل تحفظ کے خاتمے کی تجویز کے بارے میں بیرسٹر عقیل نے کہا کہ اس کے لیے سیاسی اتفاق رائے درکار ہے جو کہ اتحادیوں کے ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے۔ آئینی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ فی الحال قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC میں صوبوں کے شیئر کو کم کرنے پر پابندی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت چاہے موجودہ ہو، PDM کا دور ہو یا تحریک انصاف، سبھی اس میں ترمیم چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں تھے۔ حکومت چاہے گی کہ NFC آزاد ہو تاکہ حالات کے مطابق صوبوں کا شیئر بڑھا سکیں، کم کر سکیں یا برقرار رکھ سکیں۔ 18ویں آئینی ترمیم میں لکھا گیا تھا کہ 7ویں NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کے جو شیئرز متعین ہوں گے انہیں کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت صوبوں کے حصے میں قومی مالیاتی کمیشن نے 52.5% حصہ مقرر کیا تھا، جس میں آئینی ترمیم کے بغیر کمی نہیں کی جا سکتی۔ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ لیکن اب چونکہ مالی حالات خراب ہو چکے ہیں تو اب وفاق کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی اور صوبوں کے پاس زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ صوبوں کے پاس پیسے جانے کا جواز بھی موجود ہے کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیارات بڑھا دیے گئے تھے جس کے لیے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے، لیکن وفاق کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ وفاق کے تحت دفاع کی اہم ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ مئی میں فوجی جھڑپوں اور حالیہ عرصے کے دوران افغانستان سے کشیدگی کی وجہ سے دفاع کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے اور وفاق کی دفاعی اخراجات کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہی جماعت 18ویں ترمیم لائی تھی مگر وہ بھی دفاع کے تقاضوں سے غافل نہیں رہ سکتے۔ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ ماضی میں فوج کا اس پر موقف رہا ہے کہ مثلا سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے دور میں بھی یہ تجویز دی گئی تھی کہ صوبوں کے شیئر کم کرنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ تعلیم کو وفاق کے تابع کرنے کا جواز سمجھ میں آتا ہے کہ چاروں صوبوں میں تعلیمی نظام یکسانیت ہونی چاہیے، مگر آبادی کو کیوں صوبوں سے لے کر وفاق کے تابع کرنا ضروری ہے، اس کا جواز مسودے آنے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔
ان کی رائے میں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کیونکہ انہوں نے ہی دونوں چیزیں صوبوں کے زیر انتظام قانون سازی میں شامل کی تھیں۔ ادھر قانونی ماہر فیصل صدیقی بھی برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی NFC سے متعلق تجویز پر اختلافات کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات وفاق کے بجائے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اختیارات دوبارہ وفاق کے پاس آ جائیں۔ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ آرٹیکل 243 مسلح افواج کی کمانڈ سے متعلق ہے۔ اس میں درج یہ ہے کہ صدر مملکت افواج کے سپریم کمانڈر ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت سے مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اور مراد کا بھی تعین کرتے ہیں۔ آرٹیکل 243 میں مجوزہ